إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، ملی نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے آج 4 فروری 2022 بروز جمعہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے اہالیان گوونڈی رفیع نگر کے بیچ یہ حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، مجھے حق اور سچ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کافی عرصے کے بعد مسجد اہل حدیث رفیع نگر کے در و دیوار اور اس کی گود میں ہمیں آنے کا موقع ملا ہے. کافی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اسے دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آج کا موضوع ہے جلد بازی قابل تعریف یا قابل مذمت. موضوع آپ کو کچھ ایک یونیک لگ رہا ہوگا. اصل میں یہ آج ہمارے ممبئی کے ہر گلی کوچے کا موضوع ہے. ہر ممبر و محراب کا یہ موضوع ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے نوجوان بطور خاص شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بڑی جلدی سے کوئی کام ہو جائے، اور نتیجہ کبھی الٹا ہو جاتا ہے. رزلٹ پازیٹیو کے بجائے نیگیٹو آ جاتا ہے. اس لیے اسلام کی نظر میں جلد بازی کی حیثیت کیا ہے، میں چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے بات آ جائے تاکہ وہ اپنے معاملات کو اسلام کی روشنی میں ادا کریں اور اچھا رزلٹ کریں. اللہ مجھے دلائل کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے کہ جلد بازی ہے کیا، کسے کہتے ہیں جلد بازی؟ جلد بازی کہتے ہیں
کسی چیز کو اس کا وقت آنے سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ کسانوں نے کچھ نومبر میں بیج ڈالے ہیں، ان کی فصلیں اس وقت لہلا رہی ہیں، اور وہ کہیں مارچ کے مہینے میں آخر میں یا اپریل کے شروع میں شاید اس کی کٹائی کر پائیں گے۔ اب اگر کوئی کسان کہے کہ بھائی نومبر میں میں بیج ڈال رہا ہوں یا دسمبر کے شروع میں، بس مجھے جنوری میں ہمارے گوڈاؤن میں آ جانا چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ جلد بازی ہے نا۔ کیا ملے گا اسے؟ گھاس پھوس۔ تو ٹھیک ہے، وہ اپنی بکریوں کو کھلا دے، وہ اپنی گائے بیل بھینس کو کھلا دے، بس اتنا ہی ہوگا، باقی اسے اناج تو نہیں مل پائے گا، جلد بازی کی ہے اسے۔ اللہ نے ہم انسانوں کے زمین پر آنے کا ایک نظام ہمیں دیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے رشتے سے ہماری پیدائش ہوتی ہے، اور ایک بچہ ماں کی پیٹ میں 8 سے 9 مہینے رہتا ہے۔ اب کوئی جوان ہمارا جلد بازی کرے اور بیوی سے کہے کہ بس ہماری شادی ہوئی ہے نا، شب زفاف کے 2 مہینے کے بعد مجھے بچہ چاہیے، یہ پروڈکشن آنا چاہیے، بتائیے کیا ہے؟ جلد بازی۔ کیا ملے گا بھائی؟ ابھی تو روح بھی نہیں پھونکی گئی، ابھی روح پھونکنے کے لیے فرشتہ بھی نہیں آیا اس کے پاس، جلد بازی ہے۔ تو میرے جوانوں، جلد بازی عام طور سے یہ معیوب ہے، قابل مذمت ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس کے پیچھے ہماری خواہشات کار فرما ہوتی ہیں، ہماری شہوات کار فرما ہوتی ہیں، ہمارے جذبات کار فرما ہوتے ہیں، اور چونکہ خواہشات اور شہوات کی وجہ سے جلد بازی ہوتی ہے، اس لیے قابل مذمت ہے۔ ہمیں عام حالات میں اس سے بچنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسند ابو یعلا جلد نمبر 7 247 نمبر پیج پہ ہے۔ علامہ البانی نے جسے صحیح قرار دیا، التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ بہت واضح بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنجیدگی، متانت، شائستگی، وقار یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ سنجیدگی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جسے مل جائے۔ والعجلۃ من الشیطان، رہی جلد بازی تو یہ شیطان کا تحفہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ بتاؤ تم کس کا تحفہ لینے کو تیار ہو؟ شیطانی تحفہ جلد بازی، یا اللہ کا دیا ہوا تحفہ سنجیدگی، شائستگی، وقار، متانت؟ میرے بھائیو، اللہ کا دیا ہوا تحفہ اپنا، اسی میں خیر ہے، اسی میں ہمیں رزلٹ ملے گا، اسی میں ہمارے کام کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے، اور ہر راہ میں شارٹ کٹ کی تلاش میں نکلو گے، جلد بازی کرو گے، ادھ پکا اور ادھ جلا نتیجہ ملے گا۔ اس لیے میرے جوانوں اس سے آگاہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی آخر الزمان، ہمارے اور آپ کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کی تلقین فرمائی۔ کیا کہا؟ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، سورہ احقاف کی آیت نمبر 25۔ کہ نبی دیکھو آپ بھی صبر سے کام لو، جیسا آپ سے پہلے عالی ہمت رسولوں نے صبر سے کام لیا۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور جنہیں آپ دعوت دے رہے ہو، اگر یہ ہر دھرم بنے ہوئے ہیں، اگر یہ آپ کو ستا رہے ہیں، اگر یہ بدزبانی کر رہے ہیں، وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، تو ان کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرو۔ سبحان اللہ، کتنا رحیم و کریم ہے ہمارا نبی۔ کے دشمنوں کے بارے میں نبی سے کہہ رہا ہے، اگر ابھی آپ کی بات نہیں سنتے، ستا رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، پھر بھی اے نبی ان کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرو، صبر سے کام کرو۔
اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا۔ آپ کی عملی زندگی ہمارے لیے ایک مثال اور نمونہ بن گئی۔ آپ مکے میں ہیں، آپ اللہ کی عبادت کے لیے حرم میں تشریف فرما ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، حالت سجدہ میں ہیں۔ دشمن رسول ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتا ہے، اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کر لاتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ ابو جہل اور اس کے دوست ہنسی اڑا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اور نبی کو ستا رہے ہیں۔ کس کو؟ وہ جو تمام کائنات کی چیزوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے، تمام جانوروں کے لیے، تمام مخلوقات خدا کے لیے رحمت بن کر کے آیا۔ اس کے سر پر اونٹ کی اوجڑی۔ اونٹ کی اوجڑی میرے بھائی چھوٹی سی نہیں، بہت بڑی سی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ فاطمہ گزرتی ہیں، ہائے میرے ابو، ان دشمنوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ اسے اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر، اپنے ناتواں ہاتھوں سے کھینچ کر کے اسے گراتی ہیں، اپنے ابو کو اٹھاتی ہیں، لے جاتی ہیں، نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں۔ لیکن پیارے نبی نے بددعا دیا، میرے بھائی صبر سے کام لیا۔ ہم اور آپ ہوتے، ذرا سوچو کیا کیا ہوتا۔ ہمارے نبی طائف کی سرزمین میں جاتے ہیں اسی دعوت توحید کو لے کر، 10 دنوں تک وہاں ایک ایک قبیلے کے ایک ایک سردار کو دعوت دیتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ قبول کرتے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کا ساتھ دیتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے مکے کو روانہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے اوباشوں کو، اپنے ٹپوریوں کو وہ آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور اسی سنگلاخ وادی میں یہ دشمنان، یہ نوجوان، یہ آپ کے اور اللہ کے دشمن آپ پر کنکر اور پتھر برسا۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، آپ کے جسم سے خون نکل کر آپ کے جوتے میں جم رہا ہوتا ہے، آپ بالکل نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں، آپ طائف سے تھوڑے باہر جا کر ایک باغیچے میں پناہ لے لیتے ہیں، آگے جانے کی سکت نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے جبریل نمودار ہوتے ہیں ایک بدلی کی شکل میں۔ اللہ کے رسول، طائف والوں نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کہا ہے، سب اللہ نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمارے ساتھ یہ پہاڑ کے فرشتے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ حکم کریے، ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، اگر آپ کہو تو اے اللہ کے رسول ان طائف کی بستی والوں کو ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹ جائے، یہ اس دنیا سے بالکل ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول آپ کے حکم کا انتظار۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا؟ آپ غالب آ چکے ہیں، اللہ نے آپ کے لیے کمک بھیج دی ہے، ایک ایسا لشکر جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، ہار نہیں سکتا۔ بتاؤ، اگر کسی دشمن کے خلاف ہم قابو کر لیں، ہم غالب آ جائیں، ہم بدلہ لینے پر قادر ہوں تو ہم کیا کرتے؟ ہم کیا کرتے؟ پیارے نبی نے کیا کہا؟ پیارے نبی نے کہا ہے، جبریل، میں اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتا، جاؤ، چھوڑو، رہنے دو، بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ مجھے تو امید ہے اپنے رب سے کہ اگر یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایسی نسلیں پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو پہچانیں گی، اسی کے سامنے اپنے سجدے اور رکوع کریں گی، اس کی توحید میں کوئی ملاوٹ نہ کریں گی۔ اے جبریل، میں انہیں معاف کرتا ہوں، مجھے نہیں جانتے، یہ اللہ کی حقیقت سے نوازے۔ میرے بھائیو، آج بھی طائف کی سرزمین توحید کا مرغزار اور سبززار بنی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ویسے بھی اسے ہریالی عطا کی ہے، وہ پکنک اسپاٹ بن چکا ہے۔ وہاں کے پہاڑ، وہاں کی زمینیں لوگ دیکھنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے اس کو کلمہ توحید سے بھی اس قدر لہلہاتا ہوا مرغزار بنا دیا ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہیں۔ نبی کی دعائیں، نبی نے جلدی نہ کی ان کے لیے میرے بھائیو عذاب مانگنے میں، بلکہ انہیں آپ نے معاف کیا۔
ہم بھی ایک دائی قوم ہیں میرے بھائیو، ہمارے بہت سارے رشتہ دار شرک میں ڈوبے ہیں، مزاروں پر جا جا کر سجدے کر رہے ہیں، ان کے نام کی قربانیاں کر رہے ہیں۔ یہ میرے بھائیو دھاگے پہن کر ہمارے نوجوان اپنی تقدیروں کو انہیں دھاگوں اور تعویذوں پر لٹکا چکے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ نے ضرور دعوت دی ہوگی، آپ نے ضرور بلایا ہوگا، لیکن تھکنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، ان کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار ان سے ملنے کی ضرورت ہے، بار بار ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہی صبر سے ہمارا قافلہ چلتا رہا، اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، ان برادران اسلام کو جو شرک کی کھائیوں میں جا گرے ہیں، اللہ ہمیں ان کو توحید کی شاہراہ پر دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، عام حالات میں اگر دیکھا جائے تو جلد بازی یہ معیوب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اتحاف الخیار جلد نمبر 7 میں صحیح سند کے ساتھ وہ کہتے ہیں التؤدۃ فی کل شیء حسن الا فی امور الاخرہ، کہ متانت اور سنجیدگی تمام چیزوں میں قابل تعریف ہے، یہ آدمی سنجیدہ بنے، شائستگی کا سلوک، الا فی امور الاخرہ، ہاں جہاں معاملہ آخرت کا ہے وہاں کہیں کہیں اسلام نے جلد بازی کی تلقین فرمائی ہے۔ دیکھیے قرآن میں ہے، سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 کی آیت نمبر 133 پڑھیے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے دوڑو، جلدی کرو، سبحان اللہ۔ آپ کہہ رہے ہوں گے مولانا کہہ رہے ہیں جلد بازی معیوب ہے، قابل مذمت ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، نیک کام ہو، اپنے رب کے بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، اور وہ جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے یہاں دوڑ لگانے کی بات، میرے بھائیوں صحابہ نے دوڑ لگایا، یہاں انہوں نے جلدی کی کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہاں انہوں نے بازی جیتنے کی کوشش کی۔ جامع ترمذی کتاب المناقب میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ خود وہی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے صحابہ صدقہ و خیرات کرو، لاؤ جس کے پاس جو کچھ ہے جمع کرو، ضرورت نہیں ہوگی کوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کر عمر کہتے ہیں میں بہت خوش ہوگا، وافق ذلک عندی مالا، میرے پاس اس وقت بہت مال آیا ہوا ہے۔ جو لوگ تجارت کاروبار سے جڑے ہیں، آپ دیکھیے کبھی کبھی بیچارے وہ بیٹھے رہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کے دے دیتا ہے، ہاں گوڈاؤن بھر گئے، لاری کی لاری آ رہی ہے، ٹرک کا ٹرک آ رہا ہے، مال لوڈ ہو رہا ہے، سپلائی ہو رہا ہے، گر رہا ہے، درآمد بھی ہے برآمد بھی، بہت اتفاق سے ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پاس بہت مال آیا تھا اس وقت، میں نے سوچا اگر آج میں مقابلہ کروں تو ابو بکر کو پیچھے کر سکتا ہوں، میں آگے جا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں فجئت بنصف مالی، میں اپنی پوری پراپرٹی جو تھی گوڈاؤن میں اس کا آدھا لے کر چلا آیا۔ کہا اللہ کے رسول قبول کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آپ قیت علیہ لے کر جاؤں گا۔ عمر یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ کہا مثلہ یا رسول اللہ، جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمر کہتے ہیں اتنے میں ابو بکر آتے ہوئے دکھائی دیے، فجاء بكل ما عنده، سب کچھ سمیٹ کر لے آئے۔ کہا اللہ کے رسول قبول کر لیجئے۔ نبی نے پوچھا اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو گھر والوں کے لیے ابو بکر؟ جواب سنو، ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں تو ان کے لیے اللہ کا اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول جو تھا سب سمیٹ کر لے آیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں یہاں غور کرنے کی بات ہے، عمر جو مال لائے تھے 50% تھا لیکن کوانٹیٹی میں زیادہ تھا، پر ابو بکر جو لائے تھے وہ کوانٹیٹی میں کم تھا لیکن پرسنٹیج وائز دیکھا جائے تو وہ 100%۔ کتنا تھا؟ 100۔ اللہ، عمر ہار گئے، مال زیادہ ہے وزن کیا جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن وہ 50%، اور ابو بکر کا مال کم ہے وزن میں لیکن 100%۔
عمر نے کہا اے ابو بکر اللہ کی قسم آج میں آگے نہ جا سکا، میں آج کے بعد کبھی آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ تو میرے بھائی یہ صحابہ تھے، نیکیوں میں جلدی کرنے کی، بازی مارنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ہیں، ابھی اللہ نے کچھ بندوں کو رکھا ہے اور انہی کی وجہ سے مدارس اور مساجد چل رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ میرے بھائیوں پیچھے ہیں۔ تو جہاں پر تقاضا ہے جلدی کا، وہاں پر ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ آج دیکھ لیجیے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، انتقال ہو گیا، گاؤں میں والد صاحب کی وفات ہو گئی، بیٹے بمبئی میں کما رہے ہیں، رفیع نگر میں، اچھا تو بھائی اب لاش کو دفن کرنا ہے، مرنے کے بعد آدمی لاش ہی تو ہے، اسے میت ہی کہا جاتا ہے، وہ کوئی بڑا سیٹھیا ہو یا کوئی بڑا عالم دین ہو، جو بھی ہے میت ہی ہے، اس کا جنازہ تیار ہے، گاؤں والے سوچ رہے ہیں اس کو دفن کر دیا جائے، صبح انتقال ہوا شام تک رکھ دیتے ہیں سر بات، لیکن نہیں، گھر والوں کا کہنا ہے میرا بیٹا نہیں آیا، میرے بیٹے کا کہنا ہے جب میں آ جاؤں گا دیکھ لوں گا تب رکھنے کا ہے ابو کو۔ تو کون سا بیٹا جانتے ہیں؟ سروے کریں گے تو پتہ چلے گا وہ بیٹا جس نے اپنی زندگی میں شادی کے بعد ماں باپ سے اپنے کو الگ کر لیا۔ ماں باپ کہتے تھے بیٹے دوا کے لیے پیسے بھیج دو، تو کہتا ہے نہیں، لیکن بیوی کے پائل اور پازیب کا پیسہ اس کے پاس رہتا ہے۔ اس نے ماں باپ کو زندگی میں الگ کر دیا، بیوی کو سنبھالا، اور جب باپ مر گیا تو کہہ رہا ہے میں آؤں گا دیکھوں گا تب دفن کروں گا۔ تو اس کے لیے 10 گھنٹے روکے گیا، 15 گھنٹے روک کر رکھا گیا، 20 گھنٹے گزر گئے، اب وہ فلائٹ کا ٹکٹ ڈھونڈ رہا ہے، میں فلائٹ لے کر آؤں گا، جو اپنے باپ کو 1000 روپیہ زندگی میں دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے فلائٹ کا ٹکٹ خریدا۔ اس نالائق بیٹے کے کہنے پر اس لاش کو 15 سے 20 گھنٹے روک کر رکھا گیا۔ یہاں جلدی کرنا ہے، قدمونی قدمونی، وہ روح کہہ رہی ہے لوگوں مجھے جلدی پہنچاؤ، مجھے میری منزل تک جلدی پہنچاؤ۔ اللہ اکبر، اگر میرے بھائی وہ جنتی ہے تو ہم جنت کی راہ میں رکاوٹ کیوں بنے ہوئی ہیں؟ اور اگر اس کا انجام برا ہے تو جانے دو، اپنا وہ مزہ چکھے، کیوں آخر ہم نے روک کر رکھا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلدی دفنایا جائے۔ یہاں جلدی کی بات ہے اور یہاں ہم دیر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ماں باپ صاحب اولاد ہیں، لڑکے لڑکیاں جوان رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، خان صاحب ذرا پیسے والے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے لیول کا، میرے معیار کا ایسا ملے گا تب جو ہے شادی کروں گا، میں تو بیٹے والا ہوں، گھر تو بیٹا رہوں، جسے چپل اور جوتے گھسانا ہے ٹھیک ہے وہ آئے ہمارے پاس، میرے لیول اور معیار کا، بچہ 25 کا تھا اب 30 کا ہو گیا، ہماری جیسی فیکٹری، ہمارے جیسا کارخانہ، ہمارے جیسا لائف سٹائل جب ملے گا تب شادی۔ میرے بھائیو، اگر اس بیچ میں جوان اس کے قدم پھسل گئے، بھٹک گیا، صراط مستقیم چھوڑ دی اس نے، غلط راہوں میں لگ گیا، وہ بتاؤ ذمہ دار کون؟ ماں باپ نہیں؟ بیٹیاں ہم نے بیٹھا کر رکھی ہیں، عمریں گزرتی جا رہی ہیں، یہ اور بات ہے بیٹی والوں کے ساتھ تھوڑی مجبوریاں ہیں، ہمارے معاشرے نے ان کو مظلوم بنا کر رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بیٹے والے ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، آئیں گے لوگ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں گے، ہمارے لیول کے ہوں گے تب شادی۔ بڑی اچھی بات ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جیسا مال والا دے دے، آپ کے جیسا حسن و جمال والا دے دے، آپ کے جیسا خاندان والا دے دے، اسلام اس سے نہیں روکتا، لیکن جہاں دینداری چھوڑ کر آپ دنیا داری کی تلاش میں پڑے ہونا، اللہ کی قسم یہ فتنے والی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کتاب الجنائز کی روایت ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ دیکھو تمہارے پاس جب رشتہ ہے دیندار اخلاق والا تو شادی جوڑ دو، رشتوں میں باندھ دو اپنے بیٹے بیٹیوں کو۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہو، اس دیندار و بااخلاق رشتے کو دھتکار دیتے ہو کہ تم جیسا مال والا نہیں، تم جیسے حسب و نسب والا نہیں، تم جیسی کرسی اور منصب والا نہیں، اگر اس بنا پر تم اسے دھتکار دیتے ہو تو سن لو، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اس زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور فساد۔ ہم نہیں دیکھتے
آج ہم نے انہیں بچوں کی شادیاں جب کرنے میں دیر کی اور کالج کی باؤنڈری میں گئے تو آ کر خبر دی کہ ابا پریشان مت ہو، میں نے ڈھونڈ لیا۔ ہمارے گھروں کی بیٹیاں گئیں اور انہوں نے کہا امی پریشان مت ہو، ابو سے کہہ دو میں نے ڈھونڈ لیا ہے، بڑا اچھا سا جوان۔ میرا کلاس میں ناک نہیں کٹی، سر نہیں جھکا، آخر یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہاں ہمیں جلدی کرنا چاہے تھا، ہم نے دیکھ لیا۔ میرے بھائیوں، کہیں کہیں قابل ستائش ہے نیکی کے کاموں میں جلدی بازی کرنا، لیکن عام حالات میں یہ برا ہے۔ تو جہاں پر ہمیں تقاضا ہے کہ آگے بڑھو، بازی جیتو، جلدی کرو، وہاں ہم پیچھے ہیں، اور جہاں ہمیں سنجیدگی اور متانت کا ثبوت دینا چاہیے وہاں میرے بھائیوں بہت جلد بازی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھ کر جہاں پر سنجیدگی اور متانت کا ثبوت دینا ہے وہاں ہمیں سنجیدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کہاں جلدی کرتے ہیں ہمارے لوگ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ کا شکر ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ اس کی توفیق سے جمعہ اور جماعت قائم کر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حالات میں مزید بہتری پیدا فرمائے۔ خطبہ جمعہ کا ٹائم تقریباً ختم ہونے کو ہے، لیکن میں 5-7 منٹ آج آپ کا اور لوں گا۔ ہمارے نوجوان کن راہوں میں جلد بازی کر رہے ہیں، کہاں پر وہ اپنے آپ کو حادثات کی نظر کر رہے ہیں۔ دیکھیے کبھی کیا ہوتا ہے، نوجوانوں کو اگر ان کی زندگی کو آج آپ دیکھیں گے، بلکہ ہمارے بزرگ بھی میرے بھائیوں اس سے دور نہیں ہیں۔ گھر میں غصہ ہو گئے، بچے نے کچھ کر دیا، یا تجارت اور بزنس میں تھوڑا اس کے غفلت کی وجہ سے لاس ہو گیا، جا تیرا ستیہ ناس ہو، برباد اور تباہ ہو جائے، بد دعا، غصے میں آئے اور زبان کھول دی، نہیں سوچا کہ میں کیا بک رہا ہوں۔ میرے بزرگوں، اللہ کے لیے جلدی مت کرو۔ اللہ نے اولاد دی ہے، نعمت ہے، اس نعمت کی ناقدری ہے اگر بد دعا دیتے ہو۔ اور سن لو، اگر کہیں ایسا ہوا کہ تمہاری بد دعا جب نکلی تھی وہ قبولیت کا وقت تھا اور قبول ہو گئی۔ ویسے بھی بچوں کے بارے میں ماں باپ کی دعا ہو یا بد دعا ہو قبول ہوتی ہے، اسپیشلی اللہ قبول کرتا ہے۔ تو کیا ہوگا پھر میرے بھائی؟ آپ نے تو برباد ہو جانے کی بد دعا دے دی، خمیازہ بچے بھگتیں گے۔ سبحان اللہ، کیوں آخر اپنی زبان سے ایسے جملے آپ جلد بازی میں ادا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا سنبھلنے کا موقع دے دو اس جوان کو، سمجھا دو بٹا کر کے۔ آپ استاذ بھی ہو، مربی ہو، آپ والد کرام بھی ہو، ذرا سمجھاؤ جوان کو۔ آئندہ شاید وہ توبہ کر لے کہ ابو ایسا نہیں ہوگا، آپ نے موقع نہیں دیا، بد دعا آپ نے کر دی۔ اللہ کے لیے اولاد والوں، تمہیں دینا ہے تو دعائیں دو بچوں کو، بچوں کی زندگیاں سمجھ جائیں۔ تازہ ترین واقعہ کہ برطانیہ کے دورے پر تھے سدیس امام حرم حفظہ اللہ، اور ایک تقریری بیان میں وہ کہہ رہے تھے، جس کا ٹرانسلیشن سوشل میڈیا پر بھی آیا، یہ لوگوں، اگر اللہ نے تمہیں ماں باپ بنایا ہے تو بچوں کی قدر کرو، انہیں بد دعا مت دینا۔ کیونکہ دیکھو یہ سدیس جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، بچپن میں دھول اور مٹی میں کھیل رہا تھا، گھر میں مہمان آئے تھے اور ماں ہانڈی میں سالن پکا رہی تھی، اور اسی بچے سدیس نے دھول اور مٹی میں جو لپٹا ہوا تھا، اسی دھول مٹی کو لے جا کر اس نے کھیلتے ہوئے اپنی ماں کی ہانڈی میں ڈال دیا۔ ماں غصہ ہوئی، ماں نے کہا سدیس بیٹے کیا کیا تو نے؟ میرے گھر میں مہمان ہے اور میرے پکتے ہوئے سالن کو تو نے دھول اور مٹی کی نظر کر دیا۔ کیا کیا میرے بیٹے؟ جہاں تجھے اللہ تعالیٰ امام حرم بنا دے۔ کیا کہا؟ غصے کے عالم میں کوئی اس ماں کی زبان سے دعا نہیں کی۔ میرے بھائیوں، شیخ سدیس کہتے ہیں کہ شاید میری ماں کی دعا ہے
آج اللہ نے مجھے امام حرم بنایا۔ اللہ اولاد والوں، بچوں کو بد دعا دینے سے بچو، جلدی مت کرو، اللہ کی قسم آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے بچوں کے بارے میں آپ کی بد دعا دی۔ اور نوجوانوں کو بھی چاہیے ایسا کام کرے کہ اپنے ماں باپ سے دعائیں بد دعا سے بچو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جلد بازی کہاں پر ہے؟ ہمارے نوجوان شادی کر کے بیوی لائے، تھوڑا سا نمک تیکھا پھیکا کچھ کم ہو گیا یا اور کوئی انبن ہو گئی، اور بس جا میں تجھے دے رہا ہوں طلاق۔ ہمارے اہل حدیث زمانوں میں تو خیر یہاں تک ہے کہ چلو ایک پر آ کر رک گئے، ایک فائر انہوں نے کی، لیکن بعض مسلکوں میں چلے جائیے ان نوجوانوں کو بالکل صبر نہیں ہے، ہم دیں گے تو 3 دیں گے ایک ساتھ، ہاں طلاق طلاق طلاق، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے نوجوان، کبھی آپ نے سیکھا کہ شریعت نے طلاق کا پروسیجر کیا رکھا ہے؟ اٹ از اے پروسیس۔ آپ پڑھو سورہ نساء سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 34 اور 35، اللہ کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، کہ وہ عورتیں جو نافرمان بن گئی ہیں تو سنو انہیں سب سے پہلے نصیحت کرو۔ سب سے پہلے طلاق تو ایسا نہیں جوانوں، سب سے پہلے طلاق تو نہیں، سب سے پہلے نصیحت کرو، وعظو نصیحت فعظوہن، سمجھاؤ شریعت کی روشنی میں کہ اللہ یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، آپ نے جو فیصلہ لیا وہ غلط ہے، بیگم آپ کو سنبھال لینا چاہیے۔ بات بن گئی اچھی بات ہے، نہیں تو اس کے بعد قرآن نے کہا واہجروہن فی المضاجع، چلو بستر الگ کر لو، آج بیڈ روم میں مت سو، ہال میں سو جاؤ، یا ایک ہی گھر ہے ایک ہی حال ہے تو اسی بستر پہ اگر سونا ہے اپنا رخ بدل لو، کروٹ بدل لو، میں نہیں دیکھنا چاہتا تمہاری شکل و صورت، ناراض ہوں۔ ہو سکتا ہے اس کو احساس ہو جائے، اگر احساس ہوا اور اس نے اصلاح کر لی، معافی مانگ لی اور راہ راست پر آ گئی، بڑی اچھی بات ہے۔ اب بھی اگر وہ راہ راست پر نہ آئی تو بھی طلاق نہیں دینا ہے۔ تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، اسے مار سکتے ہو لیکن یہ عصا اور لاٹھی والی مار نہیں لینا ہے، اللہ کے لیے اس سے بچنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ضرباً غیر مبرح، ایسی مار جس سے زخم نہ آئے۔ بس احساس دلانا ہے کہ تمہارا شوہر جو اتنا پیار اور لاڈ کرتا ہے تم سے، آج اتنا غصہ ہے کہ اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ ہو سکتا ہے اسے احساس ہو جائے کہ میرے شوہر بہت غصہ ہے، مجھے معافی مانگ لینا چاہیے، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، بس ٹھیک ہے، گاڑی ٹریک پر چل پڑی۔ اگر بات نہیں بنی تو بھی کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد بھی طلاق نہیں۔ اللہ اکبر، شریعت نے کیا پروسیس دیا ہے۔ وعظ و نصیحت کرو اور نہیں تو بستر الگ کر دو، اس کے بعد بھی کام نہیں بنا تو مار سکتے ہو، ہلکی مار، اور اگر نہیں کام بنا تو سنو، چوتھی مرتبہ میں کیا کرنا ہے؟ طلاق دینا ہے؟ نہیں، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، جاؤ اپنا ایک میڈیٹر بلا لو اور بیوی کے رشتہ داروں میں سے کسی ذمہ دار کو بلا لو، میٹنگ کر لو، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، جس کی غلطی ہے مان لے، وہ معافی تلافی ہو جائے، گاڑی ٹریک پر آ جائے، چلنے لگے، زندگی گزارو اپنی۔ لیکن طلاق اب بھی نہیں، سبحان اللہ، 4 اسٹیپس ہیں۔ اب میٹنگ کے بعد بھی اگر وہ نہیں سنبھلتی، اپنی اصلاح نہیں کرتی ہے اور راہ راست پر نہیں آتی، حالانکہ وہ غلطی پر ہے، تب شریعت نے کہا ٹھیک ہے اب راستے الگ کر۔ 5ویں اسٹیپ میں ہے طلاق کی باری یا خلا کی باری۔ اللہ اکبر۔ اور میرے جوانوں، تم تھوڑی سی غصے میں آ کر تھوڑے سے اور طلاق 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 کے فائر کرتے ہو۔ گود میں بچہ ہے، بیوی کل کو مائی کے جائے گی، بچے کی محبتیں تمہیں سسکیاں لینے پر مجبور کر دیں گی، بچے کی معصومیت تمہاری آنکھوں میں آ کر کے لوٹے گی، تمہاری راتیں کیسے گزریں گی؟ اور اگر تم اس سے محبت کرتے ہو، وہ چلی گئی تمہارے طلاق دینے کی وجہ سے، بتاؤ تمہیں نیند آئے گی؟ کیوں جلد بازی کرتے ہو؟ آخر اللہ کا کلمہ پڑھ کر آپ نے ان کو اپنے لیے حلال سمجھا، نکاح کے ذریعے آپ لے کر آئے۔ اللہ کی یہ بندیاں اگر کبھی کچھ تیکھا پھیکا کچھ کمی ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، انہیں بھی سنبھلنے کا موقع دو، ان پر رحم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ان پر رحم کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ کی ان بندیوں پر رحم کرو، نرمی کا ثبوت دو ان کے ساتھ۔ اور تم ہو اتنے کڑک ہو جاتے ہو کہ نہیں بس ابھی سے ابھی نکالنا ہے، نہیں،
میرے بھائی جلدی مت کرو، اللہ کی قسم کئی نوجوانوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے کہ مولانا بتائیے کیا حال ہے، مجھے بیویوں کو لانا ہے، مجھے بچوں کو لانا ہے، میرے بچے تباہ ہو رہے ہیں۔ کیوں جلدی کیا تھا میرے جوان اپنے طلاق دینے؟ یہ پروسیس ہے۔ اسی لیے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں، میرے بھائیو صحیح مسلم کی روایت ہے، 1472 نمبر کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ آج ہمارے جوان جلدی کر رہے ہیں طلاق دینے میں، ان الناس قد استعجلوا فی امر كانت لهم فیہ انات، اللہ نے جس معاملے میں سوچنے سمجھنے کا موقع ان کو دیا تھا، آج وہ جلدی کرتے ہوئے طلاق دے رہے ہیں، اور طلاق میں بھی ایک نہیں، طلاق طلاق طلاق۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین حاکم ہے، بادشاہ ہیں، کہتے ہیں ہمیں اس کو نافذ کر دینا چاہیے۔ مشیروں نے کہا ٹھیک ہے، آپ حاکم ہیں، اختیار ہے آپ، اللہ کی طرف سے اتھارٹی آپ کو ملی ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا آج سے جس نے کہا 3 بار ایک ہی مجلس میں 3 مان کر اس کو نافذ کر دوں گا، بیوی سے علیحدگی ہو جائے گی اس کی، پھر موقع نہیں ملے۔ یہ سزا دیا تھا عمر بن خطاب نے۔ میرے بھائی آج ہم حاکم نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ سزا نہیں دے سکتے۔ آج 3 طلاق ایک ہی مانی جائے گی، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ابو بکر کے زمانے میں۔ عمر کی طرح اگر ہم بھی خلیفہ ہو جائیں تو یہ اتھارٹی ہمیں مل سکتی ہے، لیکن اگر ہم اور آپ خلیفہ نہیں ہیں، ہم عالم ہیں، ہم فاضل ہیں، ہم مفتی ہیں، اللہ کی قسم ہمیں یہ فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے کہ 3 طلاق نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ تو سزا تھی جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نافذ کیا تھا۔ لیکن میرے جوانوں یہ پیغام ضرور ہے کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ و جملے سے کام چلاؤ، میں تمہیں الگ کر رہا ہوں اپنی زندگی سے، میں تمہیں بھیج رہا ہوں، میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ اب اگر تم سے مفتی پوچھتا ہے کیا مطلب تھا تمہارا، اور تم کہتے ہو کہ نہیں میں ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا، طلاق نہیں دے رہا تھا، تو بات مان لی جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے کہہ دیا میں دے رہا ہوں طلاق، تو پھر مفتی نہیں پوچھے گا کہ آپ کے من میں کیا تھا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، اس لیے کہ لفظ طلاق بند دیا آپ نے، تو ذرا سا احتیاط سے کام کرو، اللہ کے لیے اپنا گھر نہ اجاڑو، اسے کیسا کریں۔ ہمارے جوان جلد بازی، آخری بات اور کہہ دوں، ڈرائیونگ میں جلد بازی کرتے ہیں۔ ابو نے بائک دلا دیا، نئی ماڈل کی آئی، اچھی بات ہے، اللہ کے لیے آپ اس کے ڈرائیونگ جو پروسیس ہے، اس کا جو سسٹم ہے، اس کو دیکھتے ہوئے چلو، جلد بازی کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی قسم اسی فیت والا کمپاؤنڈ میں، یہ کچھ لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے، ایک والد صاحب نے اپنے 2 بچے جنہوں نے 10th پاس کیا، ان کو بائک دلا دی، ضد کیا انہوں نے، وہ آ کر پکڑ کر درس بخاری کے بعد رونے لگے، کیونکہ وہ درس کچھ ایسا تھا، کہنے لگے مولانا میرے دونوں بیٹے بزید ہو گئے، 10th پاس کر لیا انہوں نے، رزلٹ آیا اور دلا دیا میں نے۔ ایک دن فجر کے بعد وہ دونوں بائک لے کر نکلے، ریس لگا، لوکمانیہ تلک سے آتے ہوئے برج سے نیچے اترتے ہوئی تیز رفتار کار اور ہمارے بچوں کی تیز رفتار بائک، اللہ، اسی موڑ پر پہنچے بود کالونی کے پاس، اور ٹکر اس طرح سے ماری اس کار نے کہ آن دا اسپاٹ دونوں ختم ہو گئے۔ میری زندگی کے 2 چراغ تھے، دونوں کچھ اے مولانا ان کے لیے دعا کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے، اور میرے لیے کہ اللہ مجھے سمجھے۔ اللہ، میرے بھائیوں کسی باپ سے پوچھو بیٹے کی قیمت کیا ہے۔ آخر میرے جوانوں کیا جلد بازی ہے؟ ہو سکتا ہے تم کسی جاب پر جا رہے ہو سکتا ہے تم کسی ملازمت کے اسپاٹ پہ جا رہے ہو، تھوڑا دیر ہو جائے گی، آپ کا باس ڈانٹ دے گا، ہاں، یا ہو سکتا ہے سمجھا دے، یا بہت سخت ہے تو ہو سکتا ہے کچھ سیلری آپ کی کاٹ لے، یہی تو کرے گا۔ لیکن آپ نے تیز رفتاری کے ساتھ اپنی بائک جو چلائی، حادثہ ہوا، آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا؟ بولو نہیں۔ وہاں سیلری کا بھی یہ سوچنے کا موقع ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے نکلوں گا، اسپیئر ٹائم لے کر نکلوں گا، لیکن یہاں سوچنے کا موقع ختم۔ آج ہمارے جوان ملازمت کے لیے اسپاٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ٹرینوں کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، چھلانگ لگا رہے ہیں آتی ہوئی ٹرین دیکھ کر، اور ادھر سے جو آ رہی ہے اس پر نظر نہیں پڑی، اللہ، اسی کے نیچے چلے گئے۔ سوچنے کا موقع بچا؟ کیوں آخر یہ جلدی ہے میرے جوان؟ آخر کیوں اپنی زندگی کی قیمت آپ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو۔ جلد بازی عام حالات میں قابل مذمت ہے، جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالو، جہاں نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے وہاں آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے بزرگوں کو بھی اپنے اولاد کی تربیت کو لے کر انہیں نبوی طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جلد بازی سے بچنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین۔ اللہ جو لوگ ہم میں بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔
اللہ جو لوگ قرض دار ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی کوئی شکل پیدا فرما دے۔ اللہ جو لوگ شرک کی کھائیوں میں جا پڑے ہیں اللہ انہیں توحید کی راہ پر آنے کی کوئی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھ ایمان اور توحید پر قائم رکھ، اسی پر خاتمہ فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأكبر۔